میرا یہ کہنا ہے یہ کسی بھی زندگی کی سچویشن کبھی بھی چلتے چلتے، یہ شادی سے پہلے یا بعد میں، خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی چیلنج آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کوئی شک نہیں ہے بڑا ایک سیٹ بیک ہے، انسان ایموشنلی بڑا ہرٹ ہوتا ہے، ہمیں بیٹھ کے دفعہ بات کرنی چاہیے، اور بات کر کے واضح کر کے بڑا ایک کلیئر کمٹمنٹ لینا چاہیے، اور سامنے والے کو بتانا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا جذباتی حادثہ تھا میرے لیے، میرے ساتھ کیا بیتی ہے، میری کیا حالت ہے، اس کو اس کے سامنے ایک دفعہ وینٹ آؤٹ کر کے میرا خیال ہے کہ ہمیں گنجائش دینی چاہیے، اور آپس میں بیٹھ کے دوبارہ سے اس ریلیشن کو رینیو کرنا چاہیے۔ اگین میں کہوں گا میرا اور جج صاحب کا یہ تھیسس ہے، جج صاحب کا تھیسس ہے، میں اس میں جج صاحب کے تھیسس کو سیکنڈ ہمیشہ کرتا ہوں۔ اس ریلیشن میں جسے میاں بیوی کا ریلیشن کہتے ہیں، اتنی طاقت ہے، یہ بدترین حالات کے باوجود بھی اس میں ٹھیک ہونے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، ڈیورس کے بعد بھی ٹھیک کرائیں کسی بھی حالت میں، یعنی بدترین حالت ہے، یقین کریں کیسز پرچے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں مرڈر ہو گیا درمیان میں بھائی کا کسی کا، جس میں کیسز ہو گئے ہیں، کورٹ کیسز چل رہے ہیں، اور ملنے کے لیے ٹائم عدالت سے لینا پڑ رہا ہے بچوں کو، اور پتہ نہیں کس کس حالت میں لوگ جا چکے ہیں۔ اگر یہ دو لوگ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے ساتھ چلنا ہے تو چلا جا سکتا ہے۔ ایک بات میں جج صاحب کی پھر اس کو سیکنڈ کروں گا، دیکھیں آپ چھوڑ کے ایک نیا ریلیشن بناتے ہیں تو خبر نہیں ہے کہ دوبارہ پھر یہ واقعہ ہو، یہ واقعہ پھر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جانیے سمجھیے کہ کہیں وہ ہیبچول تو نہیں ہے، عادی تو نہیں ہے، پرانا وارداتیہ تو نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ سر چیٹنگ ایک آپشن ہے یا چوائس ہے؟ دیکھیں میرا یہ کہنا یہ ہے کہ جس کے اختیار میں نہیں ہے وہ بیمار ہے۔ کچھ لوگ بیمار ہیں، اس میں ان کے اختیار میں نہیں ہے، ان کو پراپر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے، اور یہ 1000 میں سے 1-2 کیسز ہوتے ہیں میل فیمیل دونوں میں۔ آپ چیٹنگ بار بار کہہ رہے ہو، پھر کوماز میں کر کے کہہ رہا ہوں، چیٹنگ کا ورڈ یہ میل فیمیل دونوں میں 1000 میں سے 1-2 کیسز ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخر کار کرتے 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 پبلش جیسے کوئی چیز ہوتی ہے، پریپیئر ہوتی ہے، یہ کرتے کرتے یہ کریکٹر بنا ہوتا ہے ایسا جس کے بعد اس پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا، جس کے بعد اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ سو کسی بھی وقت میں اگر یہ ایسی کوئی خرابی آ گئی ہے، چیلنج آ گیا، دونوں کو بیٹھ کے بات کر کے چیزوں کو واضح کر کے دوبارہ سے شروع کر دینا چاہیے۔ اللہ کرم کرتا ہے جی، چیزیں کوئی اتنی بری بھی نہیں ہوتی جتنا اصل میں۔ دیکھیں پھر آپ کے مائنڈ میں جو اینکرز بنے ہوئے ہیں، مائنڈ کے جو ونڈوز بنی ہوئی ہیں، جو زندگی کو دیکھنے کے مختلف زاویے بنے ہوئے ہیں، کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے ایک ایسا کیس دیکھا جیسا جس میں کسی محترمہ نے کہا کہ انہیں پتہ لگ گیا جی کہ ان کے ہسبینڈ کا ایک ریلیشن چل رہا ہے، اور وہ آئیں، انہوں نے کہا جی مجھے پین ہے۔ میں نے کہا جی پین کو 10 میں سے نمبر دیں۔ انہوں نے کہا جی 2 صرف، اونلی 2۔ میں نے کہا پین کے میرا خیال تھا کہ آپ 9 نمبر دیں گی۔ انہوں نے کہا جی میرا یقین ہے کہ جتنا اخلاص اور جو ڈیووشن میں نے دی ہے یہ کہیں نہیں جائے گا، یہ بڑا کانفیڈنس ہے۔ اس نے کہا جو دی بیسٹ میں نے کیا ہوا زندگی میں، میری محنت ضائع نہیں جا سکتی۔ یہ بندہ کیا کر لے گا آخر کار، اسے جو سب کچھ میری ذات سے، اس گھر سے، اور جو ہم نے محنت سے گھر بنایا ہوا ہے اسی سے ملنا کہیں نہیں جائے گا۔ تو یہ جو ایک کانفیڈنس ہے یہ مین ٹو مین ویری کرتا ہے، اور یہ ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بچوں کو ایک کانفیڈنس ہونا بھی چاہیے۔ مجھے یہ پتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ریلیشن شپس میں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، تو آخر وہ بیماری ہے کیا؟ وہ سمٹمس کیا ہوتے ہیں؟ وہ کس طرح سے ٹریگر ہوتے ہیں؟ وہ کیا جینیٹیکل ڈس آرڈر ہے کوئی، یا ماحول کو دیکھ دیکھ کر اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور ان کا کوئی امپروومنٹ کی کوئی اسپیس ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں ممتاز مفتی صاحب کا ایک جملہ ہے جی، یہ بڑا تاریخی جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی محبت کے ہونے کا جو پروسیس ہے نا، وہ محبت ہو جانے کے بعد کے عمل سے زیادہ مزیدار ہے۔ یہ میں نے اس جملے کو تھوڑا سا بدل دیا ہے۔ آپ کے مائنڈ میں ڈوپامین جتنا پروڈیوس ہوتا ہے، ایک اچیومنٹ کا احساس، ایک وکٹری کا احساس، ایک اس پروسیس کو انجوائے کرنے کا احساس، پوزیس کرنا، یہ سارا ایک پروسیس ہے جس میں سے بندہ گزرا ہوتا ہے، میل فیمیل دونوں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اس پروسیس میں ذرا میل کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، فیمیل میں آپ کو بتاؤں وہ قسطوں میں ایموشنز کو انویسٹ کرتی ہے، وہ ایک دم نہیں انویسٹ کرتی۔ یہ بات میں آپ کی بات کو یہاں پر میں بڑا واضح کر دوں، وومن کے لیے ایموشنز سب کچھ، میل کے لیے ایموشنز جو ہیں وہ یہ پھینکے یہ اٹھا لیے، فیمیل کے لیے اس کی کئی قسطیں ہیں جو اس نے ادا کی ہوتی ہیں، اور آخر کار پھر اس نے خود سپردگی، یعنی آدمی ایموشنل نہیں ہوتے، ایموشنز دونوں کے ہیں، انویسٹمنٹ کا انداز مختلف ہے۔ عورت کے لیے قسط کرتے کرتے اس نے اپنے سارے ایموشنز انویسٹ کیے ہوتے ہیں، مرد کی ایک ہی قسط ہوتی ہے جو اس نے ادا کرنی ہوتی ہے، اور پورے یعنی کہ لڑکی ایموشنلی ویک ہوتی ہے یا اسٹرانگ ہوتی ہے، یا طریقے سے اپنے ایموشنز کو استعمال کرتی ہے؟ وٹ از مطلب آپ کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ میرا یہ کہنا ہے عورت کے لیے ایموشنز کو انویسٹ کرنا بڑا ہی ایک پروسیس ہے، یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے۔
یہ ٹرسٹ کرنا کہ یہ اس قابل ہے, اس کے ساتھ چلا جا سکتا ہے, اس کو ون کرنے کے لیے کئی سٹیپس ہیں جو لاشعوری طور پہ ایک عورت اس کو ٹک کرتے 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 وہاں پہنچتی ہے. مرد کے لیے ایموشن اس طرح نہیں ہے, وہ ایک اس کے لیے ایک ون بٹن ون سٹیپ ہے. تو زیادہ وائزر کون ہوا اگر تو وہ عورت ہے, وہ آہستہ آہستہ سے انویسٹ کری اپنے ایموشن, جو بھی جس میں بھی ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہے وہ زیادہ وائز ہے, اس میں ایک صبر ہے, اس میں ایک, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, کسی بھی قدم تک پہنچنے کے لیے شادی ایک مقام ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک اسٹیشن ہے جہاں کہ ایک نئی ٹرین چلنی ہے, پیچھے کتنی نشانیاں ہوتی ہیں جس کو اگر سمجھا جائے, اومنز کو ڈی کوڈ کیا جائے, اشاروں کو سمجھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ ریلیشن چلنا ہے کہ نہیں چلنا. میں آپ کو ایک اور بات ایک اضافہ کر دوں آپ کے علم میں, زیادہ تر ریلیشنز لو نہیں پھر رہتے, وہ ضدیں بن جاتی ہیں. جی سوری, obsession بن جاتا ہے. اب یہی سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں, ایک کالر ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں رمیز بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی کہیے. اچھا کچھ ایسے ہے کہ میں آپ کا شو دیکھ رہا تھا تو مجھے اس حوالے سے اپنا واقعہ پرسنل شیئر کرنا ہے کہ میں ایک آفس میں کام کرتا تھا, تو میری کولیگ تھی اینڈ وی ہیو اے 4 year long آلموسٹ ریلیشن شپ, اور ہمارا پھر آپس میں شادی کا بھی معاملہ ہم طے کرنے لگے تھے. لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم مجھے تھوڑے سے ان پہ ڈاؤٹس ہونے لگے, تو پھر ایک دفعہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ ریسٹورینٹ میں کسی اور مطلب ایک اور ہمارے کولیگ کے ساتھ میں نے انہیں دیکھا. تو ان شارٹ شی چیٹڈ آن می, تو آئی واز کوائٹ ڈپریس. تو اس حوالے سے میں تھوڑا مطلب اپنا ایکسپیرینس شیئر کر کے چاہتا ہوں کہ مجھے اس حوالے سے کچھ گائیڈ کریں. another cheating. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک لڑکیاں بھی چیٹنگ کرتی ہیں. اچھا اب دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ پھر میں اس ریپیٹ کروں گا ایک چیز کو, کیا پتا کہ ہمارے یہ بھائی بھولے بھائی جان ہوں, یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ ریلیشن اس طرح ہے, وہ اس طرح ہو ہی نہ. دیکھیں انڈرسٹینڈنگ ہے نا جی, کسی کے لیے مسکرا کے دیکھنا مکمل ریلیشن ہے, امپریشن ہے اس کے مائنڈ میں کہ جس نے مسکرا کے دیکھا میرا مکمل ریلیشن بن چکا ہے. میرے پاس ایک کیس آ گیا جیسا, یعنی ہنسی تو پھنسی, کئیوں کے لیے ڈیفینیشن اتنی ہے. ڈیفینیشن ایک صاحب نے مجھے آ کے بتایا کہ مجھے 2-3 سال میرے یہ لو میرا تھا, مجھے لگتا تھا 2 sided, یہ 1 sided تھا. میں کہا آپ کو 2 sided کس دن لگا؟ انہوں نے کہا جی میری برتھ ڈے پہ انہوں نے مجھے میرے نام کا ایک پرس پرنٹ کروا کے وہ مجھے گفٹ کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, کالر نے یہ کہا ہے obviously اگر اس نے بات کی ہے تو کچھ سوچ کے کی ہوگی نا, وہ ڈاؤٹس کے ساتھ تو نہیں کر رہا ہوگا. وہ تو شادی کی کمٹمنٹ کے ساتھ چل رہا تھا, 4 سال کا ریلیشن شپ ہے. اب وہ کہہ رہے کہ ایک اور کولیگ کے ساتھ میں نے اس کو ویسے پروو ہے میرے پاس کہ دیکھا بھی ہے, اور میرا شک یقین میں بدل گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے بات کرنی چاہیے, پہلے پوچھنا چاہیے ایسا کیا تھا, ایسی دونوں میں کیا بات تھی. اب ان کے مائنڈ میں ہی کیوں ایسا بیٹھا کہ اگر 2 کھانا کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ایک مکمل ریلیشن ہے. کیا سچویشن ہو, کیا چیز ہو, ان میں کس طرح کی کمیونیکیشن ہو, یہ کیسے یقین کر لیں کہ ریلیشن اسی بنیاد پہ ختم ہو گیا. ہمیں پوچھنا چاہیے. ہمیں دیکھیں کسی بھی حالت میں یہ جو کمیونیکیشن ہے اس کی ونڈو کھولنی چاہیے. دنیا کی اگر بڑی بڑی جنگیں ٹیبل ٹاکس پہ ختم ہو سکتی ہیں, دنیا کی بڑے بڑے مسائل بات چیت سے ختم ہو سکتے ہیں, اور یہی جج صاحب کا ونگ ہے. مصالحت کا آس کا ونگ کیا ہے کہ کسی بھی بدترین حالت میں کسی بھی ریلیشن میں بات چیت کو ختم نہیں کرنا چاہیے, اس میں بات چیت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور اس میں پھر کیونکہ پروگرام کا ٹائم تھوڑا ہے تو آخر میں ہم نے وعدہ بھی کیا ہوا کہ ہم نے بتانا ہے کہ بریک اپ ٹوٹی ہوئی حالت میں کیا کرنا چاہیے, وہ آپ نے بتانا ہے. بس ہمیں کیونکہ کلوز کی طرف جا رہے ہیں, کچھ چیز پوچھنی ہے, پہلے ہمارا تو یہ کویسچن ہے.